دوسری بات یہ کہ آج اردو زبان کی جو لسانی شخصیت ہے اس کے بارے میں بر صغیر کے ہر زاویہ نگاہ کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اردو اب سروائیو نہیں کرے گی، کیونکہ ہندوستان میں ہندی کا ایک عجیب رویہ پیدا ہو گیا، دیوناگری کا رویہ سامنے آیا، پاکستان میں صوبوں کی حیثیت سے اردو زبان کے جو ایک بلینڈ ہونے کی صورت ہے وہ بھی کچھ عجیب و غریب صورت اختیار کر رہی ہے، کچھ تعصبات کی بھی شکل بن رہی ہے، اردو کو محض ایک مذہبی زبان قرار دے دیا گیا ہے، اس سے بھی بہت سے تعصبات پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن میں جب ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی زبان میں دوسری کسی زبان میں وہ علم الکلام موجود نہیں جو اردو کی شخصیت میں کسی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں داخل ہو گیا ہے، تو وہ زبان مفقود کیسے ہو سکتی ہے کائنات سے؟ وہ تو اپنے امکانات ظاہر کرتی چلی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی کائنات پیدا ہونی ہے اس زبان کے لیے، اور اتنی وسعتیں ہیں اس کے اندر کہ اگر وہ یہ طرز کلام پڑھیں تو محض اگر آپ پیچھے چلے جائیں جہاں سے اردو نے جنم لیا ہے تو آپ کو اس میں یہ ظرف ہی نہیں محسوس ہوگا کہ اس درجے کی بات اس زبان میں کہی جا سکتی ہے، اور یہ مفاہیم ادا کیے جا سکتے ہیں اس زبان میں۔ تو جس زبان نے اپنے اعلیٰ ترین مفہوم ادا کر دیے ہوں اس کی موت کے امکانات پھر نہیں رہتے، پھر ممکن نہیں کہ وہ زبان مر جائے جو اعلیٰ ترین سطح پر اپنے خیال کا اظہار کر جائے۔ عربی کی زندگی اس بات میں ہے کہ عربی کی ایک سطح تو وہ تھی کہ جب شعراء لکھ رہے تھے تو کمال کر رہے تھے، مادی استعارے میں، میٹیریل میٹافر کے اندر مادی استعارے میں انہوں نے آسمان کو چھو لیا تھا، اس میں امکان ہی نہیں تھا کہ بغیر الہام کے اب آگے گفتگو ہو سکے۔ اردو زبان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہے کہ جب اردو زبان نے اپنے محاورے کو، روزمرہ کو، ضرب الامثال کو، استعارے کو زمینی سطح سے پاؤں رکھ کر آسمان کو ہاتھ لگا دیا تو اس کے امکانات ابھی اتنے روشن نہیں ہوئے تھے کہ جب تک اس کے اندر روحانی استعارہ پیدا نہیں ہوا، اور وہ روحانی استعارہ حضرت مرزا صاحب کے دم سے پیدا ہوا تو اردو زبان کے زندگی کے امکانات روشن ہو گئے کائنات میں۔ اب دوسرے لوگ اردو کی موت کے سلسلے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن میں تو اردو کی موت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کر سکتا، یہ تو اقوام کو سیکھنی ہے زبان۔ اردو آج یہ زبان اب قوموں کو سیکھنی ہے۔ یہاں آپ تشریف فرما ہیں، میں ایک بات اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر صاف صاف کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنا یہ محاسبہ کریں کہ واقعی ذاتی صورتحال میں آپ کا کوئی انہماک اور استغراق موجود ہے؟ آپ کسی چیز سے واقعتاً دلچسپی رکھتے ہیں، یا باہر سے آپ کسی چیز کو اپنے اوپر اوڑھنا چاہ رہے ہیں اور طاری کر رہے ہیں؟ اگر باہر سے آپ نے کسی چیز کو اوڑھا تو آپ کے اندر تخلیق کی قوت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ گزارا کر سکتے ہیں، زندگی میں گزارے کی سطح پہ زندہ رہ سکتے ہیں اور گزارے کی سطح پہ گفتگو کر سکتے ہیں، ابلاغ کی کوئی نئی سمت پیدا نہیں کر سکتے بغیر استغراق کے۔ یہ بعض دوست جو کمیونیکیشن کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے یہ ان کے لیے بھی قابل غور ہے کہ بغیر استغراق کے آپ ابلاغ کی کوئی نئی سمت پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کو حرا کا استغراق دیکھنا ہے یا بیت الدعا کا استغراق دیکھنا ہے؟ یعنی غار حرا میں جو استغراق کی کیفیت تھی یا اس کو سامنے رکھ کے انسپریشن لیں یا بیت الدعا کے استغراق کو سامنے رکھیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس صدی میں یا اس صدی میں انسان کے اجتماعی شعور کی طاقت جو ہے وہ کسی بنیادی خلوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے وجود میں وہ تخلیقی خلوت، کریٹو جو سولٹیچیوڈ ہے، وہ تخلیقی تنہائی اگر آپ کے وجود میں موجود نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر سب یہ زبانی قصہ رہ جاتا ہے۔ جو آپ کی سطح ہے اس میں آپ کا تخلیقی ربط کیا ہے، اور اگر آپ کا ربط چیزوں سے نہیں بن پا رہا، اشیاء سے نہیں بن پا رہا، علم سے آپ کا کریٹو کانٹیکٹ، تخلیقی ربط قائم نہیں ہو رہا،
آپ کی ذات کے اندر اور آپ کے باطن میں کوئی کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ تو سب کچھ موجود ہی ہے دنیا میں، آپ پڑھتے رہیے، سارے ادب میں مزہ ہی مزہ ہے، پھر تو کوئی سا بھی لفظ کہیں بھی جوڑ دیجئے اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم تو نکل ہی آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں بلاغت کی سطحیں اور اس کی گہرائی کی طرف جائیں گے تو یہ استغراق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں شعر سنائے۔ تو یہ جو ان کا نثری گفتگو کا حصہ تھا، یہ 20 سال پہلے ہم نے اس کو کتابی شکل میں ڈاکومنٹ کیا۔ اب چونکہ یہ سلسلہ گفتگو کا آپ کے ساتھ چل پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں ایسے سننے اور محسوس کرنے والوں کا ایک کلسٹر عطا کر دیا ہے کہ اب بات کرتے ہوئے علم ہوتا ہے کہ یہ کہیں جا رہی ہے، بات کسی جگہ جا کے جاگزیں ہوگی، وہاں پر بھی اپنا ایک سلسلہ نیا اس میں سوچ کا اور خیال کا پیدا ہوگا۔